ہم سب اسٹوڈنٹ آف ریکوری ہیں، چاہے ہم نشہ کرتے تھے یا چاہے ہمارے گھر میں کوئی نشے کا مریض تھا، چاہے ہماری اپنی کوئی علت تھی یا ہماری فیملی میں کوئی علت تھی، تو ہم ریکوری کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کوئی لاس ہو جائے تو اس کو ریکور کرنا، ریکلیم کرنا، یعنی دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کرنا۔ اور یہ اسٹرکچرڈ انٹرونشن کا اس میں کیا کردار ہے، جو شمائلہ بات کر رہی تھی، اسٹرکچرڈ انٹرونشن، پھر شاید کرائسس انٹرونشن کی بات بھی کی ہوگی، پروسیس انٹرونشن کی بھی بات کی ہوگی۔ پروسیس انٹرونشن، اچھا پروسیس انٹرونشن ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے انٹرونشن، یعنی جب ابھی کوئی بڑا حادثہ یا بڑا سانحہ نہیں ہوا ہوتا اور ہمارا بچہ پڑھائی سے غفلت برتنے لگتا ہے، یعنی جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی بچہ پڑھائی کی طرف سے غفلت برتنے لگتا ہے یا کوئی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، ابھی نیا نیا کام ہوتا ہے، کوئی چرس کا سگریٹ پی لیتا ہے یا اس کے پاس سے چرس برآمد ہوتی ہے، یا وہ کہتا ہے جی میرے دوست کی ہے جو میرے پاس پڑی ہے، تو آپ کو بہت اس وقت ناممکن لگتا ہوگا کہ آپ پروفیشنل ہیلپ حاصل کریں یا اس کو ریہیب میں بھیجیں، نہ ہی کوئی ریکمینڈ کر رہا ہے کہ ریہیب میں بھیجیں، لیکن ابھی جب تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے تو آپ کو جو پروسیس انٹرونشن ہے وہ بہت مدد کر سکتی ہے۔ پروسیس انٹرونشن ابتدائی خرابی کے دوران استعمال کی جاتی ہے، اور اسٹرکچرڈ انٹرونشن استعمال کی جاتی ہے جب عروج ہو، خرابی کا عروج ہو، اور کرائسس انٹرونشن ہوتی ہے جب حدیں پار کر گیا ہو، کوئی بالکل امیڈیٹلی کوئی ضرورت ہو، فوری طور پر کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت ہو، تو اس کو پھر ہم کرائسس انٹرونشن کہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس بالکل کوئی وقت نہ ہو اور آپ کو لگے کہ فوری طور پر کوئی کسی بربادی کا سامنا ہو سکتا ہے، تو پھر کرائسس انٹرونشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیماری اپنے عروج پر ہو تو اسٹرکچرڈ انٹرونشن یا فیملی انٹرونشن کی جاتی ہے ہر معاملے میں، اور اگر بہت ہی ابتدائی نوعیت کے خرابی کے معاملات چل رہے ہوں تو پھر پروسیس انٹرونشن کوئی اتنی تکلیف دہ چیز نہیں ہے کہ جو آپ ویسے سیکھ نہ سکیں، آپ اپنے شوق سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ شوق سے اسکول میں جغرافیہ پڑھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں اور بہت سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں، تو پروسیس انٹرونشن بھی اب ایک دنیا میں سبجیکٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مداخلت کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنا۔ اور آج جب کہ آپ ایک ایسی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں جس میں کہ کرائسس تھا، تو عین ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اور بچہ ہو جس کو پروسیس انٹرونشن سے ہی مدد مل سکتی ہو، یعنی خالی تھوڑی سی بات چیت سے مدد مل سکتی ہو۔ اچھا، پروسیس انٹرونشن جسے ہم کہہ رہے ہیں، جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی گھر میں، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں جہاں ایک میجر کرائسس ہے تو وہاں ایک مائنر کرائسس بھی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے، جس میں کوئی بچہ پڑھ نہیں رہا ہوتا، یا جس میں بچہ کوئی چھپ کے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، یا بات نہیں سنتا، یا راتوں کو دیر سے آنا چاہتا ہے، اور ہم اس سے بات چیت نہیں کر پاتے کیونکہ وہ آگے سے بہت بولتا ہے اور وہ آگے سے ہمیں بری بری باتیں سناتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم ابھی بھی پروسیس انٹرونشن سیکھ سکتے ہیں، جو کہ 3 منٹ کی گیم ہے، 3 منٹ کی پروسیس انٹرونشن 3 منٹ میں نپٹا دی جاتی ہے۔ کسی دن بھی آپ 3 منٹ سے زیادہ پروسیس انٹرونشن پہ خرچ نہیں کرتے۔ سیکھنے میں آپ کو بہت وقت لگتا ہے، لیکن اس کو کرتے ہوئے 3 منٹ لگتے ہیں۔ اور اس کا پہلا حصہ ہے گول سیٹنگ۔ پہلا حصہ اس کا گول سیٹنگ ہے کہ آپ اپنے کسی بچے کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ آپ طے کرتے ہیں اس کے ساتھ، آپ 1 منٹ میں اس کو بتا دیتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے یا تم نے یہ نہیں کرنا، اور اس سے 1 منٹ سے زیادہ اس پہ خرچ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ تو 1 منٹ آپ نے سپینڈ کر لیا، یہ مختصر آپ کو بتا رہے ہیں۔
1 منٹ آپ نے سپینڈ کر لیا. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کر گزرتا ہے جو کہ آپ کے ساتھ اس نے طے کیا تھا کہ وہ کرے گا, اگر وہ کر گزرتا ہے, کامیابی سے وہ گول حاصل کر لیتا ہے, تو آپ 1 منٹ میں اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام کہا تھا کہ میں کروں گا اور تم نے یہ کام کر دیا, تو اس بات کے لیے تمہیں شاباش, اور تمہیں ہم تھپکی دیتے ہیں اور اس بات پہ تمہاری تعریف کرتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. تو اپریسیشن کر دیتے ہیں, آپ اسے پریزنگ کر دیتے ہیں, پریز کر دیتے ہیں. تو یہ دوسرا منٹ آپ کا ختم ہو گیا. اگر کسی نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسا کرے گا یا ایسا نہیں کرے گا, اور اس کے بعد وہ وعدہ پورا نہیں کرتا, اور جو اس نے کہا تھا نہیں کرے گا وہ کر گزرتا ہے, اور جو وہ کہتا تھا کہ میں کروں گا وہ نہیں کرتا, تو آپ اسے 1 منٹ کے لیے ریپریمنڈ دیتے ہیں. ریپریمنڈ ہوتا ہے سرزنش کرنا, سرزنش کرنا یا ڈانٹنا یا کسی کو انتباہ کرنا. اس میں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا, یا آپ نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور پھر آپ نے واپس ایسا ہی کیا, تو اس بات پہ ہمیں بڑا دکھ پہنچا ہے, اس بات پہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے. ہم تم سے اچھی توقع رکھتے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ تم اپنے وعدوں کو نبھاؤ گے, اور جو تم کہو گے کہ میں کروں گا وہ تم کرو گے, اور جو تم کہو گے کہ میں نہیں کروں گا تو وہ پھر آپ نہیں کریں گے. یہ 3 منٹ کی کہانی ہے, لیکن اس 3 منٹ کی کہانی کے بارے میں 35 بکس لکھی ہوئی ہیں ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ نے. یہ 3 منٹ کی کہانی ہے. اس 3 منٹ کی کہانی پہ ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ نے 25 اور آتھرز کے ساتھ مل کے 35 کتابیں لکھی ہیں, اور یہ سارے PhD لوگ تھے. اس میں ایک کامن فیکٹر جو تھا وہ ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ ہیں, جو کہ علمبردار تھے 1 منٹ مینجمنٹ کے, اور ساتھ انہوں نے ماہرین کی ٹیم کو وقتاً فوقتاً لیا اور 35 کتابیں اس پہ لکھی. ہر کتاب ایک کہانی کی شکل میں ہے اور اس کے تقریباً 125 صفحے ہیں اور کافی موٹا پرنٹ ہے. اگر آپ چاہیں تو ایک ہی دن میں وہ ایک کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. ان کتابوں کو, ان میں سے 5 کتابوں کو اردو میں نے لکھا تھا 1996 میں, اور باقی کتابوں کو بھی اردو میں ہم کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے لوگ جو پاکستان میں اردو کو سمجھتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. 1 منٹ گول سیٹنگ, 1 منٹ پریزنگ اور 1 منٹ ریپریمنڈ. یہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں, اپنے دفتر میں یہ بات رکھیں کہ کسی سے پہلے گول سیٹ کرنا, اور اس کے بعد اگر وہ کام کر دیتا ہے تو پھر اس کو شاباش کہنا, اس کی تعریف کرنا, اگر وہ نہیں کرتا تو اس کو سرزنش کرنا, اس کو انتباہ کرنا, اسے بتانا کہ یہ آپ کو اچھا نہیں لگا. یہ جو انٹرونشن ہے یہ بھی ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ کے ورکس سے نکالی ہوئی ساری کاوش ہے. یہ جو اسٹرکچرڈ انٹرونشن ہے یہ ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ کے کام سے منیسوٹا یونیورسٹی میں اور ہیزلڈن میں ڈیولپ ہوا تھا یہ کام. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.